اگر آپ نے فیڈر کو بوائل کر کے صاف کر لیا تو پھر آپ اس کو گرم پانی میں ہی رہنے دیں گے جب تک کہ آپ نے دودھ نہیں بنانا. دودھ بنا کے پھر دھو کے ابال کے گرم پانی میں ہی رہنے دیں گے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے باہر رکھ دیا اور اس پر مکھیاں بھی بیٹھ رہی ہیں اور گندے ہاتھ بھی لگ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے احتیاطاً اس کی فیڈر کو نلکے کے پانی سے دھو دیا. ہمارے یہاں تو صاف پانی نہیں آتا نلکوں میں کیونکہ سب سوائل واٹر ہی گندا ہے, ہمارا کنٹامنیشن ہے, اس میں ایکولائی آتا ہے. ہمارے لاہور کے 90% پانی میں ایکولائی ہے. اس سے جب آپ نے دھو دیا تو جراثیم تو چلے گئے نا اس کے اندر. تیسری بات اب میں آپ کو بتاؤں ہائیجین کی. ہمارے یہاں ایک یہ تصور ہے کہ بچہ جب دانتوں پہ آتا ہے تو اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کیا ہے؟ بچہ دانتوں پہ جب آتا ہے تو اس کی عادت ہوتی ہے زمین سے چیزیں اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے, اپنا ہاتھ منہ میں ڈالتا ہے. تو اگر آپ کوئی دوائی نہ دیں, صرف بار بار اس کے ہاتھ دھو لیں, وہ جگہ صاف رکھیں جہاں بچہ پھر رہا ہے, تو اس کو کوئی ڈائریا نہیں ہوگا. اب ہمارا یقین ہے کہ یہ دانتوں کے نکلنے سے ڈائریا ہوتا ہے. سو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ماؤں کو سکھانی ہے, جو ہم نے انہیں بتانا ہے کہ اگر آپ نے بچے, اب اسی طرح اگر آپ نے بچے کو بچا ہوا دودھ نہیں دینا, اگر آپ دودھ دے رہے ہیں, سو فیڈر ایک عذاب ہے. فیڈر, پہلی بات تو یہ ہے کہ بریسٹ فیڈ جو ہم انکریج کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس میں ہائیجین کے ایشوز نہیں ہیں. ماں نے نپل صاف کرنی ہے, بچے کو دودھ پلا دینا, بات ختم ہو گئی. لیکن جب آپ فیڈر سے دودھ پلا رہے ہیں تو اس کے خراب ہونے کے 100 طریقے ہیں. اب بجائے اس کے کہ 100 طریقے آپ ماں کو بتائیں جو کہ غیر تعلیم یافتہ, کیسے سکھائیں گے؟ پھر آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ بچے کو بجلی سے کیسے بچانا ہے, بچے کو جلنے سے کیسے بچانا ہے. ایک کمرے کے گھر ہیں ہمارے, اسی میں کچن ہے, اسی میں بچوں نے سونا ہے, اسی میں سب نے سونا ہے. تو ہمارے پاس بچے آتے ہیں جو برنز کے ساتھ آتے ہیں, کبھی استری کو پکڑ لیا, کبھی ہانڈی کو پکڑ لیا, کبھی چولہے کو پکڑ لیا. اب آپ اس کو کیا کیا سکھائیں گے؟ اگر اس کو تعلیم دے دیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ویلکم بیک. اچھا, صفائی کے اوپر ایک بڑی اچھی بات مجھے نے کی, میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے سامنے بھی کوٹ کروں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ صفائی کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ جھاڑو دے دیں, تپڑی لگا دیں. صفائی کرنا یہ ہے کہ آپ کچرا نہ پھینکیں, آپ کوڑا نہ ڈالیں. تو یہ اصل صفائی ہے بیسکلی. اس کی تعلیم کس طرح سے دی جا سکتی ہے؟ اسکولوں میں جیپنیز جو نظام ہے, وہ بچے جب آتے ہیں اسکول میں تو پہلے وہ صفائی کرتے ہیں, پھر وہ اپنی چیزیں ان آرڈر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ کوئی, مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں, کرکٹ میچ تھا تو ہمارے لوگ گن شن ڈال کے نکل آئے اسٹیڈیم سے, تو وہاں پر کچھ جیپنیز لوگ تھے, انہوں نے صفائی کی کیونکہ وہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کہ پلیئرز کے ڈریسنگ روم میں بھی گند ہے اور اسٹیڈیم میں بھی گند ہے, تو انہوں نے صاف کر دیا. سو بات یہ ہے کہ وہ نظام پھر وہی ہے. میں تو بہت اسٹرانگ سپورٹر ہوں ایجوکیشن کا. ہم ایک گندے ماحول میں بچے کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے. وہ بچہ رٹا لگا رہا ہوتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. مولوی کے کپڑے بھی گندے ہیں, ٹیچر کے کپڑے بھی گندے ہیں, باتھ روم بھی گندا ہے, اس باتھ روم میں کوئی انسان جا نہیں سکتا. لیکن وہ امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ کہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. سو تعلیم ہم نے کیا دی کہ کامیابی کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے. نہ اس کو پتہ ایمان کیا ہے, نہ اس کو پتہ تعلیم یہ پتہ کہ صفائی کیا ہے, نہ اس نے دیکھی. لیکن امتحان میں پاس تب ہوگا جب وہ کہے گا صفائی نصف ایمان ہے. تو ہماری تو تعلیم الٹی ہے, ہم لوگوں کو تعلیم سے بہتر نہیں کر رہے, خراب کر رہے ہیں. اس کو سبق ساری زندگی یاد رہ گیا کہ مجھے کامیاب ہونے کے لیے جھوٹ بولنا ہے. بس پھر کہانی تو ختم ہوئی. سر یہ ہائیجین کے بھی تو بہت ایشوز اسی وجہ سے بچوں میں. اچھا مجھے تھوڑا سا اس کے سلوشن کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ذرا. میں چاہ رہی تھی کہ جیسے فیڈر کو جب بوائل کیا جاتا ہے, صاف کیا جاتا ہے, تو کیا اس سے واقعی یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے, فیڈر وغیرہ کے لیے؟ ہاتھ بار بار دھونے سے, صاف کپڑے پہنانے سے, روز 2 ٹائم کپڑے چینج کروانے سے کیا بچوں کی ہائیجین کی جو چیزیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں؟ ہاں, لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں, آپ نے فیڈر دھو لی, اس کے بعد آپ نے دھو کے رکھ دی, اس پر مکھی بیٹھ گئی, وہ گر گئی. اب یہ بچوں کو سودر دیتے ہیں نا, زمین پہ گرا ہوتا ہے, ماں اٹھا کے دوبارہ منہ میں ڈال دیتی ہے. میں نے صبح دھویا تھا. اب یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. اگر آپ نے فیڈر کو بوائل کر کے صاف کر لیا تو پھر آپ اس کو گرم پانی میں ہی رہنے دیں گے جب تک کہ آپ نے دودھ نہیں بنانا. دودھ بنا کے پھر دھو کے ابال کے گرم پانی میں ہی رہنے دیں گے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے باہر رکھ دیا اور اس پر مکھیاں بھی بیٹھ رہی ہیں اور گندے ہاتھ بھی لگ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے احتیاطاً اس کی فیڈر کو نلکے کے پانی سے دھو دیا. ہمارے یہاں تو صاف پانی نہیں آتا نلکوں میں کیونکہ سب سوائل واٹر ہی گندا ہے, ہمارا کنٹامنیشن ہے, اس میں ایکولائی آتا ہے,
ہمارے لاہور کے 90% پانی میں ایکولائی ہے. تو اس سے جب آپ نے دھو دیا تو جراثیم تو چلے گئے نا اس کے اندر. تیسری بات اب میں آپ کو بتاؤں ہائیجین کی. ہمارے یہاں ایک یہ تصور ہے کہ بچہ جب دانتوں پہ آتا ہے تو اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کیا ہے؟ بچہ دانتوں پہ جب آتا ہے تو اس کی عادت ہوتی ہے زمین سے چیزیں اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے, اپنا ہاتھ منہ میں ڈالتا ہے. تو اگر آپ کوئی دوائی نہ دیں, صرف بار بار اس کے ہاتھ دھو لیں, وہ جگہ صاف رکھیں جہاں بچہ پھر رہا ہے, تو اس کو کوئی ڈائریا نہیں ہوگا. اب ہمارا یقین ہے کہ یہ دانتوں کے نکلنے سے ڈائریا ہوتا ہے. سو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ماؤں کو سکھانی ہیں, جو ہم نے انہیں بتانا ہے کہ اگر آپ نے بچے, اب اسی طرح اگر آپ نے بچے کو بچا ہوا دودھ نہیں دینا, اگر آپ دودھ دے رہے ہیں, سو فیڈر ایک عذاب ہے. فیڈر, پہلی بات تو یہ ہے کہ بریسٹ فیڈ جو ہم انکریج کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس میں ہائیجین کے ایشوز نہیں ہیں. ماں نے نپل صاف کرنی ہے, بچے کو دودھ پلا دینا, بات ختم ہو گئی. لیکن جب آپ فیڈر سے دودھ پلا رہے ہیں تو اس کے خراب ہونے کے 100 طریقے ہیں. اب بجائے اس کے کہ 100 طریقے آپ ماں کو بتائیں جو کہ غیر تعلیم یافتہ, کیسے سکھائیں گے؟ پھر آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ بچے کو بجلی سے کیسے بچانا ہے, بچے کو جلنے سے کیسے بچانا ہے. ایک کمرے کے گھر ہیں ہمارے, اسی میں کچن ہے, اسی میں بچوں نے سونا ہے, اسی میں سب نے سونا ہے. تو ہمارے پاس بچے آتے ہیں جو برنز کے ساتھ آتے ہیں, کبھی استری کو پکڑ لیا, کبھی ہانڈی کو پکڑ لیا, کبھی چولہے کو پکڑ لیا. اب آپ اس کو کیا کیا سکھائیں گے؟ اگر اس کو تعلیم دے دیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سر مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کی, کیونکہ موسٹلی بچوں کو مارنا, لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا, ان کو شاؤٹ کرنا, ان کو چیخنا, جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہے ہیں تو دادا دادی کے سامنے ہر وقت ان کو بولنا ہے جاؤ یہاں سے, بچوں میں یہاں تم لوگ کیا شور کر رہے ہو, بڑوں میں کیا کر رہے ہو یہاں پہ, یہ جاؤ جا کے اپنے کمرے میں کھیلو, باہر جا کے کھیلو, یا ہر بات پہ انسلٹ کرنا یا ان کی کسی چیز کو ان کو اپریشیٹ نہ کرنا. تو یہ جو یہاں سے اگریسو بچہ پیدا کر رہے ہیں ہم یہاں سے بچپن سے ہی اس کو اگریسو, چڑچڑا, غصہ, نفرت اور پازیٹیوٹی سکھا نہیں رہے, تو پھر یہ بچہ کیا پروان چڑھا رہے ہیں؟ مینٹل ہیلتھ پہ بھی پلیز تھوڑی نظر ثانی کر دیں. میں ہاں ابھی ہم یہ آپ سے, ہاں اب اس کا جواب میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں بچوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بڑا عجیب ہے, اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ میرے والد تم یوں ہی پڑھائے تھے, میری ماں نے تو یوں ہی بچے پالے تھے. اور یہی چیز قرآن کہتا ہے کہ تم وہ کرنا چاہتے ہو جو تمہارے ماں باپ نے کیا تھا. تو اگر مذہب کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ غلط ہے تو پھر ہر چیز کے لیے غلط ہے نا. ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے, ان کے بزرگ پڑھے لکھے نہیں تھے, تو کیا وہ بیہیویئر ویسے ہی چلے گا؟ اب پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں میرا باپ تو بڑا ڈانٹ کے رکھتا تھا, تو میں تو ان کو ڈانٹ کے رکھوں گا, میں ان کو ایسی ہی تعلیم دوں گا. آپ بچے کی پرسنالٹی کو خراب کر رہے ہیں. آپ اگر آپ اب انگلینڈ کی بات کر رہی تھی, اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, واٹ اے کیوٹ بیبی, کتنا پیارا. ہماری ماں کیا کہتی ہے, جن آ جائے گا وہ تنو کھا جائے گا. یہ وہ بچے کے اندر آپ جن بھر دیتے ہیں, ساری زندگی پھر اس میں نفرت اور خوف, اور وہ اس جن کی تلاش میں ہی رہتا ہے. وہ ہر کسی ایسی چیز کو جو اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ جن ہی سمجھتا. سو بچے کی پرسنالٹی کبھی ڈیولپ نہیں ہوتی. سو وہ ساری عمر وہ جن اس کے ساتھ ہی چلتا. سر تھینک یو سو مچ. بڑے اچھے طریقے سے آج مجھے پہلی مرتبہ کسی ڈاکٹر نے میرے ہر سوال سے ہٹ کے, سولوشن تو آپ کے سامنے خود ہی اس بات پہ جواب پہ آ گیا, مگر ہٹ کے مجھے لگتا کہ وہ جو ایک پہلو تھا اس کو ڈسکس کیا, جہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں اس چیز کو ایڈریس کیا. تھینک یو سو مچ سر. پلیز آتے رہیے گا ہمارے پروگرام میں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو, اور آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.